ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جو آئے ہیں بدر کے مقام پہ آئے ہیں۔ کہاں پر؟ بدر کون سا مقام ہے؟ یہ اسلام کے اندر ہونے والی سب سے پہلی حق و باطل کے درمیان ہونے والی جنگ، یہ وہ والا مقام ہے۔ بدر کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ بدر کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں مسلمان اسلام کی تبلیغ جس طریقے سے پیارے آقا کرتے گئے اور مسلمان لوگ ہوتے گئے تو کفار مکہ ان کے اوپر تشدد، ظلم اور زیادتی کرتے رہے، ان کو اسلام سے انحراف کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ جب یہ نہیں ہو پایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف کر جائیں۔ جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے جب مکہ والے گئے تو اپنا سارا ساز و سامان، ساری چیزیں، اپنی زمینیں، اپنے گھر بار، اپنے کھیت، ہر ایک چیز چھوڑ کے چلے گئے۔ چھوڑ کے جانے کے بعد مدینہ المنورہ پہنچے۔ مدینہ المنورہ پہنچنے کے ایک سال بعد، کب؟ ایک سال کے بعد، مدینہ المنورہ پہنچنے کے ایک سال کے بعد جب ابو سفیان ملک شام سے قافلہ لے کر لوٹ رہا تھا تو اس کے پاس 50,000 سونے کے سکے تھے اور بہت سارا ساز و سامان تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کے بارے میں پیش قدمی کی کہ اس قافلے کی طرف ہم جائیں۔ تو ابو سفیان کو پتا تھا ملک شام کا راستہ اس طریقے سے ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہاں ملک شام ہے اور جب بھی ملک شام سے مکہ کسی کو پہنچنا ہے تو مدینہ المنورہ کے قریب سے پہنچے گا انسان۔ تو ابو سفیان کو پہلے سے اندیشہ تھا کہ یہاں پہ میرے ساتھ جو ساز و سامان، جو قافلہ، جو پیسے میرے پاس، جو سکے موجود ہیں، وہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہوگا۔ تو وہ ملک شام سے پہنچنے سے پہلے ہی اس نے ایک قاصد مکۃ المکرمہ روانہ کیا۔ اور قاصد مکہ روانہ کیوں کیا؟ مکہ سے مدد بلوانے کے لیے۔ مکہ سے مدد کیسے بلوائی اس نے؟ اس وقت ابو سفیان نے اپنا ایک قاصد مکہ بھیجا اور مکہ اس حالت میں وہ قاصد پہنچا کہ اپنے جانور کے ناک اور کان کاٹ دیے تھے اور یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں وہاں پہ اور ہمارے ساتھ بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ اس سارے واقعے کی اطلاع سب کو دی اور اطلاع دینے کے بعد جیسے ہی یہاں پہ ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، شیبہ جو مکۃ المکرمہ میں اسلام کے دشمن تھے، ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہم ان سے لڑائی کے لیے آمادہ ہوں گے اور لڑائی کے لیے جائیں گے۔ ابو سفیان جو مدینہ کے قریب والا راستہ ہے وہ بدل کے وہ تو دوسرے راستے سے قافلہ لے کے نکل گیا، لیکن جو مسلمان اس اپنا ساز و سامان جو وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے وہ واپس لینا چاہتے تھے تو وہ مال لے نہیں سکے اور آئے تھے نہکتے، نہ آپ کے پاس کوئی ساز و سامان تھا، 2 صرف گھوڑے تھے، کتنے؟ اور 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے ساتھ، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور کسی کے پاس کوئی جنگی اسلحہ نہیں تھا، بغیر تیاری کے آئے تھے آپ۔ اور یہاں پہ جب آنے کے بعد پتا چلا کہ مکۃ المکرمہ سے حملے کے لیے 1000 کا لشکر روانہ ہو چکا ہے، جس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ ابو جہل کر رہا ہے، اور جس کا چیف کس کو بنایا؟ میں نے آپ کو طائف میں بتایا تو عتبہ بن ربیعہ، جس کے باغ میں سے پیارے آقا کو انگور پیش کیے گئے تھے، اس کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ جب وہ اس بدر کے مقام پہ پہنچے تو اب بدر کا واقعہ کب پیش آیا؟ آپ یہ سن لیجئے، بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک، کب؟ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ کیوں پیش آیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب یہاں پہ 1000 کا لشکر ادھر سے آیا مکہ سے اور ادھر مدینہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کی جماعت کے ساتھ یہاں پر آئے، یہ مسجد جو آپ کو دکھ رہی ہے، یہ مسجد عریش بولتے ہیں اس کو۔ یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بدر کے دن خیمہ لگا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جب کل لڑائی ہونے والی ہے کفاروں سے، اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کوئی رکوع میں ہیں تو کوئی سجدے میں ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آپ اور میں جانتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ بڑی طاقت سے لڑنے کے لے جائیں اور ہمیں سامنے سیدھی موت دکھ رہی ہے تو ہم کس طریقے سے اپنی آہوزاری اللہ سے لگائیں گے اور کس طریقے سے اللہ سے مدد مانگیں گے۔
यकीन जाने सारे सहाबा का हाल ये था कि कोई रुकू में है, कोई सजदे में है और कोई अल्लाह से अपना ताल्लुक़ लगाने में मशगूल है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में इसी तरीके से अल्लाह ताला से राब्ता कायम करने में मशगूल है। और उधर देखें तो कुफ़ारों की जमात में बड़ा कि कुरैश का तो बड़ा रोब व दबदबा है, वहाँ पे तो हांडियाँ चढ़ रही, वहाँ पे तो डेग पे डेग लग रहे हैं, और ये कि हमारे सामने तो मुट्ठी भर मुसलमान है, हमको यूं ही मसल देंगे। इस तरीके से वो अपने जोम में और अपनी ताकत में और उस पर इतरा के अपने आप को ये समझ रहे थे कि कल का मारिका हम यूं ही सर कर लेंगे। लेकिन जब कल बदर का मैदान जब कायम हुआ, मुसलमानों की सफ़ इस तरफ लगी और कुफ़ारों की सफ़ इस तरफ लगी, तो कुफ़ारों में से उतबा बिन रबिया आगे आया और उसने कहा कि भेजिए अपने हमारे मद्दे मुकाबिल को भेजिए। तो 3 अंसार सहाबी निकल कर आए, तो उसने फिर ललकार के कहा कि ये हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं है, हम जैसे लोगों को भेजिए, ऐसे लोगों को भेजिए कि जिससे हम मुकाबला करें। वो अपनी वही जोम, वही ताकत, वही गुरूर में बुला रहे हैं कि दूसरों को भेजिए। तो हज़रत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उबैदा बिन 3 सहाबी रसूल आए। उधर से उतबा आया, रबिया आया और वलीद आया। तीनों का आपस में मुकाबला हुआ। हज़रत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही वार में उतबा को जहन्नम वासिल कर दिया। इसी तरीके से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मद्दे मुकाबिल को जहन्नम वासिल कर दिया। और बताया ये जाता है कि हज़रत उबैदा ज़ख्म लगा और उसके बाद उन्होंने भी अपने मद्दे मुकाबिल को जहन्नम वासिल कर दिया। ये वाक़या जो मैंने आपको सुनाया, ये हक़ को बातिल की सबसे पहले होने वाली लड़ाई इस्लाम के अंदर वो इस मकाम पे हुई थी। और फिर किस तरीके से हुई थी मैंने आपको सुनाया कि प्यारे आका की जमात रात को किस तरीके से अल्लाह को मनाने में लगी हुई थी और किस तरीके से अल्लाह की मदद मांग रही थी। आपको पता था कि हम मुट्ठी भर हैं, आपको पता था कि हम मुट्ठी भर हैं और हमारा मुकाबला एक कुरैश के बहादुरों से होने वाला है, कुरैश के ऐसे मुजाहिदों से होने वाला है जो लाहो लश्कर के साथ और जिनकी ताकतों के साथ जो लड़ाई के इरादे से आए हुए हैं, और जिसमें से अबू जहल का और सबका ये इरादा था कि नऊज़ु बिल्लाह हम मोहम्मद को पसपा कर देंगे, मोहम्मद को झूठा साबित कर देंगे। लेकिन इधर प्यारे आका कह रहे हैं कि अल्लाह, ये कुफ़ार मक्का अपना इरादा लेके मुझे हलाक करने और मुझे झूठा साबित करने के लिए आए। ये बात कि जिसने मोहम्मद का साथ दिया वो मारा जाएगा और मोहम्मद का साथ देने वाला कामयाब नहीं हो सकता है। तो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। पता चल रहा है कि आप सजदे में हैं, आपकी आंखों से जो मोतियाँ गिर रहे हैं अपने दामन में, वो दामन की लाज अल्लाह ताला ने रखी और बताया है कि हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। फिर जो पहाड़ मैंने आपको दिखाया जबल मलाइका, वहाँ पे अल्लाह ताला ने फरिश्तों का नुज़ूल किया और वहाँ पे फरिश्ते नाजिल हुए और उसके बाद ये मारका हुआ। तो सहाबा ये बताते हैं कि हम इस तरीके से वार कर रहे हैं और जहन्नम वासिल कर रहे हैं कुफ़ार मक्का को, हमारा वार लगने से पहले ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता। ये कैसे हो रहा था? अल्लाह की मांगी हुई मदद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मांगी थी और जो अल्फाज कहे थे जंगे बद्र के अंदर कि अल्लाह, अगर ये आपकी 313 की जमात हलाक हो गई तो आपका नाम लेने वाला दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। आप देखिए, तादाद से कुछ नहीं होता, ताकत से कुछ नहीं होता, असलिहा से कुछ नहीं होता है। अल्लाह ताला का जो बंदा अल्लाह का हो जा, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया सब कुछ उसका हो गया। मन कान लिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया, कान अल्लाहु लहू, हर चीज़ उसके लिए हो गई। तो जो अल्लाह के रास्ते पे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेगा, कभी भी किसी भी मैदान में ज़ेर नहीं होगा। हमारे सामने हम देख रहे हैं कि कुफ़ारों की तादाद पूरे असलिहा के साथ मौजूद है और इरादा करके आई हुई है कि हम इनको सबको मार डालेंगे, सफ़े हस्ती से इनका नाम मिटा देंगे। लेकिन न किसी के पास डंडा है, किसी के पास सिर्फ यही है। और कितने 2 घोड़े और 70 ऊँट, और उधर कितने 170 ऊँट और 100 घोड़े उनके पास, और सबके पास असलिहा मौजूद। लेकिन अल्लाह ताला को ये मारका अपने नाम की सरबलंदी और अपने दीन की सरबलंदी के लिए इस मारके को अल्लाह ताला ने कबूल किया। और देखिए किस तरीके से सहाबा जान निछावर करने के लिए प्यारे आका के साथ शाना बशाना खड़े हुए और किस तरीके से साथ दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अल्लाह ताला जानता था कि मेरे हबीब का अगर कोई साथ नहीं देगा तब भी उसके दिन को मुझे गालिब करके दिखाना है। लेकिन सहाबा की जमात ऐसी थी कि जो पीछे हटने वाली नहीं थी।
صحابہ کی جماعت نے آگے سے آگے آکے پیارے آقا کے ساتھ کندھا پیشانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کے کفار مکہ سے جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح دی کہ سارے کفار مکہ کے اندر باتیں ہونے لگی کہ عتبہ مارا گیا، ربیعہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، یہ تو سردار ہے، سرداروں کو مسلمانوں کی جماعت نے مار دیا۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے عروج دیا، اور مسلمانوں کا خوف دلوں میں بٹھانے لگا اللہ تعالیٰ، اور یہیں سے مسلمانوں کی ابتدا ہوئی کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہوا، اور یہ حق و باطل کی لڑائی میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مقام پہ جو بدر میں جو واقعہ پیش آیا، اس میں جتنی بھی عبرت چھپی ہوئی ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت اس میں چھپا کے رکھے ہوئے، ان تمام سے ہمیں اللہ تعالیٰ مستفید کرے۔ اس طریقے سے ملائکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نصرت کری۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور اسلام دشمنوں کی تمام کی ان ملائکہ کے ذریعے اور اپنی غیبی نظام کے ذریعے ہماری مدد کرے، ہمارے دشمنوں اور اسلام دشمنوں کے مد مقابل میں۔ اور ہم جب تک جئیں گے انشاءاللہ اسلام کا دامن اس طریقے سے پکڑ کے جئیں گے، کبھی بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قربانیوں کے ساتھ ہی دن پہنچا ہے، مکہ چھوڑا ہے صحابہ نے اور اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اور جب میدان بدر کے اندر آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف عتبہ جب مارا گیا تو اس صف میں کھڑا ہوا مسلمان وہ اسی کا رشتہ دار تھا، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ جب ساتھ دے دیا نا تو پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اپنے مر رہے ہیں لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہے میسیج اسلام کا کہ اسلام کو جس نے دل سے اپنا لیا وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اسلام کو پشے پشت نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کرے جو اللہ چاہتا ہے اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں، جس طریقے سے پیارے آقا نے بتایا اس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور یہاں پہ آنا اللہ ہمارا قبول کرے، اور یہاں پہ جتنی بھی برکتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کری اور جتنی بھی فتوحات دی، اللہ ہمیں ہمارے ہر میدان میں ہمیں فاتح کرے اور ہر میدان میں ہمیں کامیاب اور کامران کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔